ایشیا کپ 2025 کا فائنل پاکستان بمقابلہ بھارت، ایک ایسا میچ جس کا سب کو انتظار تھا، لیکن نتیجہ پاکستان کے لیے کافی مایوس کن رہا۔ جی بالکل، بڑا میچ تھا، ہائی پریشر گیم۔ تو آج ہم اسی شکست کا ذرا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس کئی ذرائع ہیں، میچ رپورٹس ہیں، اعداد و شمار ہیں، تجزیے، ماہرین کی آراء بھی ہیں، رائٹرز، ویکیپیڈیا، اکنامک ٹائمز، ESPN، کرکٹ انفو، ٹائمز آف انڈیا، یہ سب شامل ہیں۔ جی ہاں، کافی مواد ہے ہمارے پاس۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ان ذرائع کی روشنی میں سمجھیں کہ آخر ہوا کیا، کون سی چیزیں تھیں جو پاکستان کی شکست کی وجہ بنی۔ صحیح، اصل وجوہات کیا تھیں ان پر بات کرتے ہیں۔ اور شروع کرنے سے پہلے ایک حیران کن بات جس کا ذکر تقریباً ہر رپورٹ میں ہے۔ پاکستان ایک وقت میں بہت مضبوط پوزیشن میں تھا، لیکن پھر آخری 9 وکٹیں صرف 33 رنز پر گر گئیں۔ ہاں، یہ واقعی ڈرامائی تھا۔ 33 رنز پر 9 وکٹیں، یہ اعداد و شمار ہی کافی ہیں میچ کی کہانی بتانے کے لیے۔ تو آئیے پہلے ذرا میچ کے بنیادی حقائق دیکھ لیں۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی، 19.1 اوورز میں 146 رنز بنائے۔ یہ سکور کیا اب شروع سے ہی کم لگ رہا تھا؟ دیکھیں، T20 فائنل میں 146 کا سکور عام طور پر تو کم ہی سمجھا جاتا ہے، خاص کر دبئی جیسی پچز پر۔ لیکن جیسا کہ رپورٹس بتاتی ہیں، میچ آخری اوور تک گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یا تو پچ اتنی آسان نہیں تھی، یا پھر پاکستانی بولرز نے بہت جان ماری۔ صحیح، یعنی مقابلہ پھر بھی ہوا؟ جی، سنسنی خیز رہا آخر تک، کم سکور کے باوجود فائٹ ہوئی۔ اور بھارت نے یہ ہدف کیسے حاصل کیا؟ رپورٹس کہتی ہیں 5 وکٹوں سے جیتے، وہ بھی صرف 2 گیندیں پہلے۔ جی ہاں، بھارت کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ شروع میں تو ان کی بھی وکٹیں گریں، صرف 20 رنز پر 3 آؤٹ ہو گئے تھے۔ 20 پہ 3؟ پھر تو میچ پھنس گیا ہوگا۔ بالکل، میچ کسی بھی طرف جا سکتا تھا۔ لیکن پھر وہ تلک ورما، انہوں نے کمال کی اننگز کھیلی، 69 ناٹ آؤٹ، اور شیوم دوبے نے بھی اچھا ساتھ دیا، 33 رنز بنائے۔ اچھا، ان دونوں کی جو پارٹنرشپ تھی نا، وہ فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ ذرائع اسی شراکت کو بھارت کی جیت کی کنجی قرار دے رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک بڑا فرق نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف پاکستان 1130 سے 146 آل آؤٹ، دوسری طرف بھارت 203 سے میچ نکال کر لے گیا۔ جی، یہی تضاد ہے۔ تو یہ ہمیں سیدھا پاکستان کی شکست کی وجوہات کی طرف لاتا ہے۔ ذرائع سب سے زیادہ کس چیز پر زور دے رہے ہیں؟ یقیناً وہ بیٹنگ کا اندحام ہے نا؟ بلا شبہ وہ بیٹنگ کولیپس، وہی مرکزی نقطہ ہے۔ 113 پر ایک کھلاڑی آؤٹ تھا، لگ رہا تھا بڑا سکور بنے گا، اور وہاں سے 146 پر پوری ٹیم آؤٹ۔ صرف 33 رنز میں 9 وکٹیں؟ یہ کیسے ہوا؟ یہی تو مطلب، ایک وکٹ گری اور پھر جیسے لائن لگ گئی۔ یہاں بات صرف وکٹیں گرنے کی نہیں، بلکہ اس سے ہوا یہ کہ ایک اچھا دفاع کے قابل ٹوٹل بنانے کا موقع ہی ختم ہو گیا۔ صحیح۔ ذرائع اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ صرف خراب شاٹس نہیں تھے، بلکہ شاید دباؤ نہ جھیل پانے کا مسئلہ تھا، اور خاص طور پر اسپن بالنگ کے خلاف کمزوری نظر آئی۔ اچھا، آپ نے اسپن کا ذکر کیا، یہ دوسرا اہم نقطہ لگتا ہے۔ کیا واقعی بھارتی اسپنرز نے اتنا فرق ڈالا؟ کلدیپ یادو کا نام بہت آ رہا ہے۔ بالکل، کلدیپ یادو، 4 اوورز 30 رنز، 4 وکٹ، یہ پرفارمنس میچ وننگ تھی۔ ذرائع یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے ہی وہ کیا کہتے ہیں بریک تھرو دلایا، جس کے بعد وکٹیں گرتی چلی گئیں۔ صرف کلدیپ یا باقی اسپنرز بھی؟ نہیں، باقیوں نے بھی اچھا کردار ادا کیا۔ اکشر پٹیل، ورن چکرورتی، ان دونوں نے رنز روکے رکھے، دباؤ بنایا، اس سے کلدیپ کو دوسرے اینڈ سے اٹیک کرنے کا موقع ملا۔ تو یہ ایک طرح کی مشترکہ حکمت عملی تھی جس نے پاکستانی بیٹنگ کو جکڑ لیا۔ جی بالکل۔ ایک بات اور جو ذرائع میں تنقید کے طور پر آئی ہے کہ پاکستانی بلے باز سٹرائک صحیح طریقے سے روٹیٹ نہیں کر سکے اور بہت زیادہ وکٹیں گوا دیں۔ کیا یہ بھی اسی اسپن کے دباؤ کا نتیجہ تھا؟ یقینی طور پر اس کا بڑا تعلق تھا۔ دیکھیے، جب رنز آسانی سے نہ بنے، خاص طور پہ بیچ کے اوورز میں، تو بلے باز فرسٹریٹ ہوتے ہیں۔ پھر وہ بڑے شاٹ مارنے جاتے ہیں اور وکٹ گوا بیٹھتے ہیں۔ سٹرائک روٹیشن نہ ہو تو ایک ہی بلے باز پر پریشر بنتا ہے، بولر کو بھی سیٹ ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو مڈل اور لوور آرڈر بالکل بے بس نظر آیا اسپن کے سامنے؟ جی، ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ وہ اسپن کے جال میں بری طرح پھنس گئے، نہ ورائٹی سمجھ پائے، نہ دباؤ جھیل سکے۔ یہ صرف تکنیک کی بات نہیں، شاید ذہنی مضبوطی کا بھی امتحان تھا۔ ذہنی مضبوطی اور دباؤ برداشت کرنا، یہ تیسرا اہم موضوع ہے جو ابھر رہا ہے۔
کیا یہ صرف بیٹنگ کی بات تھی یا پوری ٹیم ہی پریشر میں نظر آئی؟ لگتا تو یہی ہے کہ یہ زیادہ وسیع مسئلہ تھا۔ رپورٹس میں اہم مواقع پر بہت زیادہ وکٹیں گنوانے کا ذکر صرف بیٹنگ کے لیے نہیں بلکہ اوورآل میچ کے نازک لمحوں میں غلطیاں کرنے کے حوالے سے ہیں۔ جی، یہاں تک کہ کچھ سابق کھلاڑیوں کے رد عمل بھی کافی سخت تھے۔ جیسے آپ نے شروع میں بتایا، ٹائمز آف انڈیا نے شعیب اختر کا حوالہ دیا، بے حس پاکستان۔ ظاہر ہے جذباتی رد عمل تھا، لیکن اس سے مایوسی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور تنقید صرف کھلاڑیوں پر نہیں رکی۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ پلاننگ پر، ٹیم سلیکشن پر، خاص طور پر وہ حسن نواز کو شامل نہ کرنے کا فیصلہ، اس پر سوال اٹھے۔ کپتانی پر بھی بات ہوئی۔ اس سے ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ بڑے میچز، خاص کر فائنل، صرف ٹیلنٹ سے نہیں جیتے جاتے، اعصاب کی جنگ ہوتی ہے۔ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، اپنے پلان پر قائم رہنا، یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، پاکستان 113 سے بکھر گیا، بھارت 203 سے میچ جیت گیا۔ ہاں، یہ فرق بہت واضح ہے۔ ذرائع اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ شاید صرف اس ایک میچ کی بات نہیں بلکہ پریشر میں پرفارم کرنے کی صلاحیت میں فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ورما دوبے کی پارٹنرشپ، وہ ایک مثال ہے کہ کیسے ٹھنڈے دماغ سے میچ بدلا جا سکتا ہے۔ تو اگر چوتھے نقطے پر آئیں، یعنی میچ کی حکمت عملی، ٹیم سلیکشن اور عمل درآمد، کیا پلاننگ غلط تھی یا اس پر عمل نہیں ہوا؟ ذرائع دونوں طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ایک تو سلیکشن پر سوال ہیں، جیسے حسن نواز والی بات۔ اب رپورٹس یہ نہیں کہتی کہ ان کے کھیلنے سے لازمی فرق پڑتا، لیکن سوال اٹھا کہ کیا ٹیم کا کمبینیشن ٹھیک تھا؟ دوسری طرف میدان میں عمل درآمد میں تو واضح کمزوری نظر آئی۔ سٹرائک روٹیشن نہ ہونا، غلط وقت پر غلط شاٹ، پارٹنرشپ نہ بننا، یہ سب دکھاتا ہے کہ جو بھی پلان تھا، پریشر میں اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ یعنی پلاننگ اور ایگزیکیوشن دونوں میں مسائل ہو سکتے ہیں۔ جی، اور فائنل میں تو غلطی کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے۔ ایک غلط فیصلہ، ایک غلط شاٹ اور میچ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ مجموعی تاثر یہی بنتا ہے کہ پاکستان کے پاس ٹیلنٹ شاید تھا، لیکن اس دن ان کا پلاننگ اور اس پر عمل کرنے میں وہ بھارت سے پیچھے رہ گئے۔ پانچواں نقطہ، نفسیاتی پہلو اور بیرونی دباؤ۔ رپورٹس میں ذکر ہے کہ بھارت پورے ٹورنامنٹ میں کوئی میچ نہیں ہارا تھا۔ کیا اس سے انہیں کوئی ایڈوانٹیج ملا؟ یقیناً، مومنٹم، اعتماد، یہ بہت فرق ڈالتا ہے۔ جو ٹیم لگاتار جیت رہی ہو، اس کا مورال ہائی ہوتا ہے، وہ مشکل حالات سے نکلنے کا یقین رکھتے ہیں۔ تو ذرائع ٹھیک کہتے ہیں کہ بھارت کا ناقابل شکست رہنا انہیں ایک نفسیاتی بڑھتری دے سکتا تھا۔ اچھا، اور پھر کچھ رپورٹس میں میچ کے ارد گرد کے سیاسی ماحول اور کچھ تنازعات کا بھی ذکر ہے، جیسے وہ ہاتھ نہ ملانے کی بات یا ٹرافی لینے سے انکار وغیرہ۔ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم صرف وہی بتا رہے ہیں جو ذرائع میں، جیسے اکنامک ٹائمز یا ویکیپیڈیا پر لکھا ہے۔ ہم نہ تصدیق کر رہے ہیں نہ تردید۔ جی، یہ وضاحت اہم ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ذرائع کے مطابق ان بیرونی چیزوں کا ٹیم کی کارکردگی پر کوئی اثر پڑ سکتا تھا؟ دیکھیں، یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ ذرائع یہ تو نہیں کہتے کہ ان باتوں نے میچ کا نتیجہ بدلا، لیکن وہ اس امکان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایسے ماحول سے ٹیم پر اضافی دباؤ آ سکتا ہے، توجہ ہٹ سکتی ہے۔ پروفیشنل کھلاڑیوں سے تو یہی توقع ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں سے متاثر نہ ہوں، لیکن آخر ہیں تو وہ بھی انسان۔ شدید پریشر میں، تناؤ کے ماحول میں فوکس رکھنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ تو ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ذرائع نے ان ممکنہ عوامل کا ذکر کیا ہے۔ ان کا اصل اثر کتنا تھا، یہ کہنا مشکل ہے۔ صحیح۔ تو ان تمام نکات کو اگر جوڑیں، اس پوری بحث کا خلاصہ کیا بنتا ہے؟ شکست کی وجوہات کیا نظر آ رہی ہیں؟ ان ذرائع کی روشنی میں دیکھیں تو کئی پہلو ہیں۔ سب سے نمایاں تو وہ بیٹنگ کا بیٹھ جانا، 1131 سے 146 آل آؤٹ۔ جی، اس کی بڑی وجہ بھارتی اسپنرز، خاص کر کلدیپ اور پاکستانی بیٹسمینوں کا اسپن کو نہ کھیل پانا۔ ٹھیک۔ تیسرا، اہم موقعوں پر پریشر نہ جھیل پانا۔ یہ صرف بیٹنگ میں نہیں، شاید اوورآل اپروچ میں بھی نظر آیا۔ چوتھا، ممکنہ طور پر پلاننگ، سلیکشن اور میدان میں عمل درآمد میں کمزوریاں۔ اور نفسیاتی پہلو؟ جی، اور آخر میں نفسیاتی عوامل بھی، جیسے بھارت کا مومنٹم اور میچ کے ارد گرد کا جو ماحول تھا، اس کا بھی شاید کوئی کردار رہا ہو، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں۔ پہلا تو بیٹنگ میں گہرائی اور استحکام، خاص کر مڈل آرڈر میں۔ دوسرا، کوالٹی اسپن کو کھیلنے کی صلاحیت، یہ آج کل بہت ضروری ہے۔ جی بالکل۔ تیسرا، پارٹنرشپ بنانا، خاص کر جب ٹیم مشکل میں ہو۔ چوتھا، کلچ پرفارمنس، یعنی بڑے میچ کا پریشر سہ کر پرفارم کرنا۔ پانچواں، ٹھوس گیم پلان اور اچھی ٹیم مینجمنٹ، صحیح سلیکشن۔
اور چھٹا، ذہنی مضبوطی، باہر کی چیزوں سے ڈسٹرب نہ ہونا۔ بہت اہم نکات ہیں۔ جی، یہ وہ باتیں ہیں جن پر ذرائع کی روشنی میں غور کیا جا سکتا ہے۔ بہت واضح۔ تو بنیادی طور پر بیٹنگ کولیپس، اسپن کے خلاف مشکل اور پریشر میں بکھر جانا، یہ 3 بڑی وجوہات تھی جنہوں نے فائنل کا پاسا پلٹا۔ بالکل، اور ایک آخری بات جو انہی ذرائع سے نکلتی ہے، کچھ رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا کہ اس شکست کو الگ سے دیکھنے کے بجائے ماضی کے پاک بھارت فائنل سے موازنہ کر کے دیکھیں کہ کیا کوئی پیٹرن ہے۔ اچھا، دلچسپ نکتہ ہے۔ یا پھر میچ کے ٹرننگ پوائنٹس کا مزید گہرائی میں شاید بال بائی بال تجزیہ کیا جائے۔ تو سامعین کے لیے یہ سوال چھوڑتے ہیں، ان ذرائع کی بنیاد پر کیا اس فائنل کا تاریخی پاک بھارت مقابلوں کے تناظر میں جائزہ لینے سے کوئی نئی بات سامنے آ سکتی ہے؟ یہ واقعی ایک دلچسپ سوال ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ ان ذرائع کی روشنی میں آج ہم نے ایشیا کپ 2025 فائنل میں پاکستان کی شکست کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔